جب وہ دونوں چلے گئے، مہرالہ نے ایئرپورٹ سے نکلنے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ جیسے ہی اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، کسی نے اسے اچانک اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ مہرالہ نے مرد کا چہرہ دیکھے بغیر ہی پہچان لیا تھا کہ وہ کون ہے۔ زہران نے ایسا سوٹ پہنا ہوا تھا جو اس کے مضبوط جسمانی خد و خال کو نمایاں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح ایک خطرناک سی چمک تھی۔ صرف اس کے تیز جبڑے کی لکیریں ہی اسے پہچاننے کے لیے کافی تھیں۔ اس کی دیودار جیسی خوشبو مہرالہ کے حواس میں گھل گئی، جس سے گاڑی کی پچھلی نشست میں ایک عجیب سی قربت پیدا ہو گئی۔ اپنے بڑے منصوبوں کی خاطر اس نے خود کو اسے دھکیلنے سے روکے رکھا۔ خاموشی کو اس نے خود توڑا۔ کہاں تھے؟ اب وہ اس سے ابھر چکی تھی۔ اس کی زندگی میں اس کی کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی تھی۔ نہ وہ اس کے سوشل میڈیا اپ ڈیٹس دیکھتی تھی، نہ بار بار اس کے اکاؤنٹس چیک کرتی اور نہ ہی اس کی پروفائل تصویر کھولتی تھی۔ اگر زہران نے خود اسے ایئرپورٹ سے لینے کو نہ کہا ہوتا تو اسے یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ وہ ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ کام۔ اس نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ لیان کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، مگر اسے لگا کہ اس لمحے وہ فضا خراب ہو جائے گی۔ مہرالہ اس کی گود میں بیٹھی تھی، اس کا جسم اس کی رانوں کو گرم کر رہا تھا۔ بند جگہ اور یہ قربت، یہ منظر کسی کو بھی بہکا سکتا تھا۔ اس کے دل میں آگے بڑھنے کی خواہش جاگ اٹھی۔ اس کی انگلی مہرالہ کی گردن سے اوپر کی طرف پھسلی، اس کی جلد میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی اور آخر کار اس کی بھووں پر آ کر رک گئی۔ وہ غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کی آواز نرم ہو گئی۔ اب ٹھیک ہے؟ کھڑکی سے آتی روشنی میں اسے اس کی بھووں کے اوپر ایک ہلکا سا نشان نظر آیا۔ قریب سے دیکھے بغیر وہ بمشکل دکھائی دیتا تھا۔ اس کی کھردری انگلی نے آہستہ سے اس زخم کو چھوا۔ اس دن جو تم نے کیا اس کے لیے شکریہ۔ اس کی سانس اس کی پیشانی کو چھوتی ہوئی گزری۔ مہرالہ نے سمجھا کہ شاید کنان کو بچانے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ غیر معمولی نرمی برت رہا ہے۔ اچانک اس کے دل میں ایک خوفناک تجسس جاگا۔ وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ جس دن وہ کنان کو مارے گی اس دن زہران کا رد عمل کیا ہوگا۔ یقیناً وہ اس دن اتنا نرم نہیں ہوگا۔ وہ اس لمحے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی وہی درد محسوس کرے جو اس نے اپنوں کو کھو کر سہا تھا۔ مہرالہ نے بے حسی سے جواب دیا، کوئی بات نہیں، میں بھی کبھی ماں رہی ہوں۔ یہ سن کر زہران کے بازو اس کی کمر کے گرد سخت ہو گئے۔ مہرالہ نے بات آگے بڑھائی، لیان کے بارے میں کوئی خبر؟ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے ساری بات بغیر کچھ چھپائے بتا دی۔ میں نے اس پر انعام رکھ دیا ہے، جلد اسے ڈھونڈ لیں گے۔ اس نے اسے محض ایک بہانہ سمجھا، کیونکہ وہ پہلے ہی یہ توقع کر رہی تھی۔ اس کے دل میں آخر خیال آیا، یہ تو چاہتا ہے کہ بابا مر جائیں، پھر لیان کو ڈھونڈنے کی اتنی کوشش کیوں کرے گا؟ اس نے اس وقت وعدہ صرف اس لیے کیا تھا تاکہ میں اس کے راستے میں نہ آؤں۔ کتنے بڑے اداکار ہو تم زہران۔ اس کی نظروں میں طنز چھلکنے لگا۔ ادھر زہران نے اس کی خاموشی کو مایوسی سمجھا، اس لیے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں اسے ڈھونڈ لوں گا، ٹھیک ہے؟ اس نے بات بدل دی۔ وہ اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کنان کی سالگرہ 2 دن بعد ہے، کیا میں آ سکتی ہوں؟ اس کے بچے کا انتقال کنان کی سالگرہ کے دن ہی ہوا تھا۔ زہران جانتا تھا کہ یہ دن اس کے لیے ہمیشہ تکلیف دہ رہے گا۔ تم؟ اس نے سر اٹھایا۔ سڑک کی روشنی اس کی سیاہ آنکھوں میں جھلک رہی تھی۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، 1 سال ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے اب آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے۔ مہرالہ کی نگاہیں زہران کی گہری آنکھوں سے جا ملیں۔ مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ چہرے کا ایک حصہ روشن تھا جبکہ دوسرا سایوں میں ڈوبا ہوا، جیسے اس کی متضاد شخصیت کی عکاسی ہو۔ وہ کبھی فرشتہ بن جاتا تھا اور کبھی مکمل شیطان۔ مہرالہ کو یقین نہیں تھا کہ وہ اس کی درخواست مان لے گا یا نہیں۔ آخر یہ اس کے بیٹے کی پہلی سالگرہ تھی، وہ بچہ جو اس نے کسی اور عورت کے ساتھ پایا تھا۔ ان کی منگنی کی تقریب ملتوی ہو چکی تھی، مگر توران نے سالگرہ کی تقریب جلد رکھ دی تھی۔
تاکہ دنیا کے سامنے اپنی حیثیت اور پہچان ظاہر کر سکے۔ دعوت نامے وہ بہت پہلے ہی تمام بااثر اور امیر لوگوں کو بھیج چکی تھی۔ یہ صاف ظاہر تھا کہ اس تقریب میں اس سابقہ بیوی کا خیر مقدم نہیں ہوگا۔ زہران نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کی فطری انا نے مہرالہ کو پہلے سے زیادہ بے چین کر دیا۔ اسے خود بھی احساس نہیں ہوا کہ بندھی ہوئی مٹھیوں میں پسینہ آ چکا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے۔ مثبت جواب ملتے ہی مہرالہ کے پورے جسم کا تناؤ ڈھیلا پڑ گیا۔ وہ اس کے سامنے اپنے جذبات کو حد سے زیادہ ظاہر کرنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ اس کی پراسرار نگاہیں جیسے اس کے ہر منصوبے کو پڑھ لیتی ہوں۔ گاڑی جلد ہی زہران کے گھر پہنچ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ سہیل نے پہلے ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ آج برف باری نہیں تھی، مگر ہوا خاصی تیز تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں چاروں طرف سے اس سے ٹکرا رہی تھیں۔ زہران نے معمول کے برعکس تیز قدم نہیں بڑھائے، بلکہ کچھ فاصلے پر رک کر اس کا انتظار کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ مہرالہ گاڑی سے اتر چکی ہے تو وہ دوبارہ چل پڑا۔ مہرالہ پرسکون قدموں سے اس کے پیچھے چلتی رہی۔ اس گھر سے اس کی یادیں خوشگوار نہیں تھی، مگر آنے والے منصوبے کی خاطر اسے یہ سب برداشت کرنا تھا۔ دوسری منزل کا دروازہ کھلا۔ وہ گھسٹتے قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زہران نے اسے دیوار کے ساتھ دبا دیا۔ اس کے الفاظ ادھورے رہ گئے جب اس نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس کا بوسہ سخت اور بے رحم تھا، جیسے کوئی طوفان جو سب کچھ تہس نہس کر دینا چاہتا ہو۔ مہرالہ سمجھ نہ سکی کہ وہ واپسی پر سب سے پہلے اسی کے پاس کیوں آیا۔ وہ اس کی دشمن تھی تو پھر وہ اپنی نئی محبوبہ کے پاس کیوں نہیں گیا؟ کیا وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ وہ بہت دبلی ہے؟ وہ ابھی انہی خیالات میں گم تھی کہ زہران نے اس کی جیکٹ کھول دی۔ اندر سویٹر تھا، مگر جیکٹ کھلتے ہی اسے یوں لگا جیسے وہ بے پردہ ہو گئی ہو۔ مہرالہ نے بڑی مشکل سے اسے خود سے دور کیا۔ اس کے ہاتھ اس کے سینے پر تھے۔ میں جانتی ہوں آپ جلدی میں ہیں، مگر ذرا آہستہ زہران۔ اندھیرے میں اس کی بھاری آواز گونجی۔ آج رات میرے پاس بہت صبر ہے مہرالہ، چاہے وہ پیاز کی طرح کتنی ہی تہیں کیوں نہ پہنے ہو۔ اس کے پاس وقت تھا۔ مجھے پہلے نہانے دیں، میں سارا دن اسپتال میں تھی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مہرالہ کو اس بات پر ذرا بھی یقین نہ آیا۔ اس نے دوبارہ اسے پیچھے دھکیلا۔ بس تھوڑی دیر۔ وہ تیزی سے غسل خانے کی طرف بڑھی، دل ہی دل میں کوئی مناسب بہانہ سوچنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ دروازہ بند ہونے ہی والا تھا کہ ایک چپل دروازے کے نیچے آ گئی اور زہران کا بھاری وجود فوراً اندر داخل ہو گیا۔ اکٹھے ہی نہا لیتے ہیں۔ اس نے لاپرواہی سے اپنا کوٹ اتارا۔ سفید قمیص نمایاں ہو گئی۔ وہ بٹن کھولنے لگا۔ کالر کھلتے ہی یوں لگا جیسے اس کا ضبط ختم ہو گیا ہو اور اس کی جگہ کوئی اور ہی وجود آ گیا ہو۔ اس کی سیاہ آنکھیں مہرالہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ پھر وہ بولا، تمہارے تاثرات بتا رہے ہیں کہ تم مجھے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ مہرالہ نے فوراً کوئی عذر گھڑنے کی کوشش کی۔ میں کیسے؟ مگر جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اسے اپنی باہوں میں کھینچ چکا تھا۔ اچانک توازن بگڑنے پر مہرالہ نے بے اختیار اس کی قمیض پکڑ لی۔ اس نے اس کی کمر تھام لی جس سے وہ سنبھل گئی۔ قدم جما لینے کے بعد اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر زہران نے اسے واش بیسن کے ساتھ لگا دیا۔ زہران نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دونوں طرف رکھ کر اسے دیوار سے لگا لیا۔ وہ ذرا سا جھکا اور مہرالہ کو گھیر لیا۔ دوسروں پر اختیار رکھنے کا احساس اسے بے حد پسند تھا، اور مہرالہ اس لمحے اس کے لیے ایسی شکار تھی جس کے پاس بھاگنے کی کوئی راہ نہ تھی۔ وہ تند نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک ہاتھ سے اس نے اس کی ٹھوڑی اٹھائی اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اگر کوئی شکایت ہے تو اپنے اندر ہی رکھو۔ وہ ایک جابر تھا، بے رحم، بے احساس اور حد سے بڑھا ہوا۔ اچانک مہرالہ کی نظر اس کے بائیں بازو پر پڑی۔ قمیض پر خون کا دھبا تھا جو آہستہ آہستہ پھیلتا جا رہا تھا۔ آخر کار اسے روکنے کا ایک بہانہ مل گیا۔ اس نے اسے پیچھے دھکیلا اور کہا، تم زخمی ہو۔ زہران نے لاشعوری طور پر اس کی نظروں سے بچنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، بس ہلکی سی خراش ہے۔ اتنا خون بہہ رہا ہے، یہ معمولی زخم نہیں ہو سکتا۔
ٹانکے کھل گئے ہوں گے، ابھی پٹی کرنی ہوگی۔ اس نے ابرو اٹھائے۔ تم ہی کر دو۔ مہرالہ کو اس کا زخم باندھنے میں کوئی اعتراض نہ تھا، یہ اس کے ساتھ ہم بستری سے کہیں بہتر تھا۔ اسی بہانے وہ ساری رات اسے اپنے قریب آنے سے روکے رکھنے میں کامیاب رہی۔ جلد ہی کنان کی پہلی سالگرہ پہنچی۔ تقریب ایک کروز شپ پر رکھی گئی تھی اور یہ جگہ خود توران نے منتخب کی تھی۔ غالباً وہ اپنی جیت مہرالہ کے منہ پر ملنا چاہتی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں 1 سال پہلے اس نے بازی جیتی تھی۔ آج بھی جب مہرالہ سمندر کی طرف دیکھتی تو اسے صاف یاد آتا کہ کس طرح زہران نے فیصلہ کن انداز میں توران کی طرف تیرنا شروع کیا تھا، اور یہ بھی کہ وہ خود کس طرح سمندر کی گہرائی میں ڈوبتی چلی گئی تھی۔ کتنی بے بس تھی وہ جب پانی نے اسے نگل لیا تھا۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ وعدے کے مطابق سہیل اسے لینے آ گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاصا بتونی تھا۔ مسز، آج کروز شپ پر بہت رونق ہونے والی ہے۔ ڈھیر ساری سرگرمیاں ہیں اور بعد میں آتش بازی بھی ہوگی۔ وہ چاہتا تھا کہ مہرالہ آج کی رات انجوائے کرے۔ آخر پچھلا سال اس پر بہت بھاری گزرا تھا، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ یہ جشن زہران اور توران کے لیے تھا، اس کا مہرالہ سے کوئی تعلق نہ تھا۔ مہرالہ نے سہیل سے بس سرسری سی باتیں کی۔ وہ سب سے آخر میں جہاز پر سوار ہوئی تاکہ کسی کاسی خاندان سے آمنے سامنے نہ ہونا پڑے۔ وہ لمحہ خاصا اجنبی ہو جاتا۔ حیرت کی بات تھی کہ زہران اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ سہیل اسے اکثر گرم جیکٹوں میں دیکھنے کا عادی تھا، اس لیے جب اس نے اسے شام کے لباس میں دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے چمک اٹھیں۔ مسز، آج تو آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ 3 برسوں میں اس نے کبھی زہران کے ساتھ کسی تقریب میں شرکت نہیں کی تھی، اس لیے شام کا لباس پہننے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ آج اس نے خود کو سنوارا تھا، اونچی ایڑیاں بھی پہنی تھی۔ وہ فوراً مردوں کی نگاہ اور عورتوں کی حسد بھری نظروں کا مرکز بن گئی۔ اکثر لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہے، اس لیے کئی مرد اس سے بات کرنے آگے بڑھے۔ کلیسٹا غصے سے بھڑک اٹھی۔ یہ اب بھی اتنی ہی دکھاوا کرنے والی ہے، کتنی گھٹیا۔ ایک اور عورت نے کہا، اتنا غصہ کیوں؟ وہ خوبصورت ہے، فگر بھی اچھا ہے، کوئی بےہودہ لباس بھی نہیں پہنا۔ کلیسٹا نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ جواب دیا، آج کنان کی پہلی سالگرہ ہے اور یہ کالی گاؤن اور سیاہ نقاب میں آئی ہے۔ کیا اسے لگتا ہے وہ کسی جنازے میں آئی ہے؟ فضول باتیں بند کرو کلیسٹا، اگر توران نے سن لیا تو تمہارا برا حال کر دے گی۔ اپنی زبان سے اس خوشی کے موقع کو خراب مت کرو۔ کلیسٹا کا غصہ اب بھی کم نہ ہوا۔ اسے یہ بات سخت ناپسند تھی کہ مہرالہ جہاں بھی جاتی سب کی توجہ کا مرکز بن جاتی۔ کیلون مہرالہ کے قریب آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، ارے یہاں تم سے ملاقات ہو جائے گی یہ سوچا نہیں تھا۔ ہیلو کیلون، مہرالہ نے شائستگی سے جواب دیا، مجھے پہلے بھی ایسی تقریبات پسند نہیں تھی اور جب مہرباش خاندان دیوالیہ ہوا تو پھر کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ کیلون ہنسا، تم 500 ملین ایسے خرچ کر سکتی ہو جیسے کچھ بھی نہ ہو۔ اگر تمہیں ایسی تقریبات میں آنے کا موقع نہیں ملا تو پھر اس جہاز پر موجود زیادہ تر لوگوں کو بھی نہیں ملا ہوگا۔ کیلون زہران کے ساتھ اس کے تعلق سے واقف تھا، مگر اس بات کو وہیں دبائے رکھا، بس چپکے سے آنکھ مار دی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے سیکیورٹی کیمروں میں اس وقت کچھ نظر آ گیا تھا، اور مہرالہ کو بھی اندازہ تھا کہ وہ کیا ہو سکتا تھا۔ مہرالہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ کلیسٹا طنزیہ انداز میں بولی، میں نے کہا نہیں تھا کیلون، مہرالہ کم از کم کسی امیر بوڑھے کے ساتھ تو ہوگی، چہرہ بھی تو ہے اس کے پاس۔ مگر مہرالہ، میں نے تو کسی امیر بوڑھے کی موت کی خبر نہیں سنی۔ کیا اپنے امیر شوہر کے مرنے کے دن گن رہی ہو؟ کتنی گھٹیا عورت ہو تم۔ کلیسٹا کے خیال میں مہرالہ ضرور کسی امیر بوڑھے کے ساتھ تھی، اس لیے اپنے مرد کو چھپائے رکھتی تھی۔ اگر وہ واقعی کوئی امیر وارث ہوتا تو وہ اسے سب کو دکھاتی، ہے نا؟ عوام میں فضول باتیں بند کرو کلیسٹا، کیلون نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اس کا رویہ کلیسٹا کو اور چڑھا گیا۔ کیلون، تم اسے اتنی سپورٹ کیوں کر رہے ہو؟ کیا شوہر کے مرنے کے بعد اس سے شادی کا ارادہ ہے؟ تمہارے والد کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ بکواس بند کرو۔ پھر اس نے مہرالہ سے کہا، اندر چلو، یہاں ڈیک پر بہت ٹھنڈ ہے۔
ये बात करने की जगह नहीं थी और मेहराला भी कलिस्टा से उलझना नहीं चाहती थी। वो उसके पीछे ऐसे पड़ी हुई थी जैसे कुत्ता हड्डी के पीछे। बहरहाला ने सर हिलाया और वहां से हट गई। पीछे से कलिस्टा की आवाज आई, कैल्वन, तुम्हें उस पर नजर है ना? मुझे सब पता है, स्कूल में तुमने चुपके से उसे मोहब्बतनामा भी लिखा था। कैल्वन ने मेहराला को जाते हुए देखा। चाहे उस वक्त हो या अब, वो ऐसी औरत थी जिसके वो कभी लायक नहीं हो सकता था। स्कूल के ज़माने में वो इन बहुत से लोगों में से एक था जो उसे पसंद करते थे। ये नहीं कि वो उस पर पागल था, मगर तालिब इल्मी के दिनों में उसके दिल में उसके लिए एक खालिस सी चाहत ज़रूर थी। अब सब अमली ज़िंदगी में आ चुके थे। नौउम्री के वो साफ जज़्बे कब के मिट चुके थे, दिल के किसी कोने में दफ़न हो गए थे, दोबारा कभी सामने ना आने के लिए। अब जब उसे मेहराला की असल पहचान मालूम हो चुकी थी, उसका एहतराम उसके दिल में और बढ़ गया। उसने चंद लोगों से रस्मी गुफ्तगू की और फिर उसे तलाश करने निकल पड़ा। तो रान मेहराला को देखकर खुश नहीं हुई। उसके चेहरे पर खुला गुस्सा था। जब भी वो आंखें बंद करती, उसे मेहराला का वो मंजर याद आ जाता जब उसने बीटर उसके चेहरे पर मला था और उसे मारा था। ये सब हद से ज्यादा जिल्लत आमेज था। उसके बरक्स माहलका सदीदी मेहराला को देखकर खुशी से खिल उठी। वो फौरन उसकी तरफ बढ़ी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम आ गई मेहराला। तुमने बाल इतने छोटे क्यों करवा लिए? वैसे तुम्हारे जीन्स अच्छे हैं, लंबे हों या छोटे, हर हाल में अच्छी लगती हो। बचपन में माँ लगा कि यही बेताबी वो माँ की मोहब्बत थी जिसकी मेहराला को हमेशा तलब रही। जब भी उसे बुखार होता वो उसके सीने से लगना चाहती थी, मगर वो उसे छोड़कर बैरून मुल्क चली गई थी और फिर तोरान की सौतेली माँ बन गई। अब वो सब माजी बन चुका था। मेहराला के पास माहलका के लिए कहने को बहुत कुछ था। क्या वाकई आपके लिए ये अहम है कि मेरे बाल लंबे हैं या छोटे? मेहराला ने पुरस्कून निगाहों से उसे देखा और कहा, मिसिस कासी, इन तमाम बरसों में आपने मुझे एक पोस्ट कार्ड तक नहीं भेजा और अब अचानक माँ बनने का ड्रामा। क्या आपको शर्म नहीं आती? वैसे भी आपकी ये अचानक मोहब्बत जताना मुझे इतना शर्मिंदा कर रहा है कि जैसे मैं मर ही जाऊं। तुमने मुझे क्या कहा? मालका दीदी ने हैरत से मेहराला मेहरबाश को देखा। मिसिस कासी, क्या आप भूल गईं कि आपने बरसों पहले मेरे वालिद से तलाक ले ली थी? अब आपके शोहर फरीदौन कासी हैं, तो क्या आपको मिसिस कासी कहना गलत है? ये पहला मौका था जब मेहराला इस कदर सर्द और बेरहम लहजे में मालका से बात कर रही थी। हत्ता के बैरून मुल्क से वापसी के बाद जब मालका उससे मिली थी, तब भी मेहराला नरम मिजाज रही थी, मगर इस वक्त वो किसी तेज धार सर्द ब्लेड की तरह लग रही थी। मेहराला, तुम बदल गई हो। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? आखिर मैं अब भी तुम्हारी माँ हूँ। जी हाँ, मैं बदल गई हूँ। मुझे बस अब ये समझ आ गया है कि इंसान कितने खुदगर्ज और घटिया और बदसूरत हो सकते हैं। अगर ये मुझे पहले समझ आता, तो मैं बरसों अपनी माँ को याद न करती। मैं उस शख्स का इंतज़ार न करती, जो कभी वापस आने वाला ही नहीं था। मेहराला, मुझे मालूम है मैंने तुम्हें मायूस किया, मगर अब जब मैं वापस आ गई हूँ, तो मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हारी तलाफ़ी करना चाहती हूँ। मेहराला ने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसे याद ही नहीं था कि बचपन में उसकी माँ कैसी दिखाई देती थी। तस्वीरों जैसी ही थी, बस उम्र के चंद निशान नुमायाँ थे। मगर उस माँ जैसी बिल्कुल नहीं लगती थी, जो मेहराला की यादों में बसी हुई थी। जब आप जाना चाहती थीं, तब आपको याद ही नहीं रहा कि मैं भी मौजूद हूँ, और अब आप तलाफ़ी की बात कर रही हैं। मिसेज़ कासी, क्या कभी आपने ये सोचा कि शायद मुझे आपकी तलाफ़ी दरकार ही नहीं? जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आप वहाँ नहीं थीं, और अब जब मैं सब कुछ झेल कर ज़िंदा रह गई हूँ, तो आपकी कोई भी चीज़ मुझे वो सब भुलाने पर मजबूर नहीं कर सकती। मेहराला, मिसेज़ कासी, आपकी बेटी वहाँ खड़ी है। मैं आपकी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। माहलका भी ऐसी ही थी। वो काइफ मेहरबाश से मोहब्बत नहीं करती थी। इसीलिए जब फरीदौन कासी उसकी जिंदगी में आया,
تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ ان تمام برسوں میں اس نے مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی، ایک فون کال تک نہیں کی، ایک فکر مندی کا لفظ تک نہیں کہا۔ اور اب برسوں بعد اسے اچانک یاد آ گیا تھا کہ اس کی ایک بیٹی بھی ہے اور وہ اس کی تلافی کرنا چاہتی تھی، مگر اب مہرالہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے شاندار حال پر نظر دوڑائی، ہنسی، آوازیں، قہقہے دیواروں سے ٹکرا رہے تھے، سب کچھ زندہ اور پرجوش لگ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ آیا ان باوقار چہروں کے پیچھے بھی اندھیرے چھپے ہیں؟ اب اسے نہ خاندان کی ضرورت تھی نہ محبت کی، وہ صرف ایک ہی چیز چاہتی تھی، زہران ممدانی کو درد دینا، ایسا درد جو وہ کبھی نہ بھول سکے، ایسا زخم جو اس کی پوری زندگی کے ساتھ جڑا رہے۔ یہ سوچتے ہی اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ زہران نے مہرالہ کو آتے ہی دیکھ لیا تھا۔ جب اس نے کہا تھا کہ وہ آئے گی تو اس نے اس کے لیے کئی شام کے گاؤن تیار کروائے تھے، ہر رنگ موجود تھا سوائے سیاہ کے، مگر مہرالہ نے سیاہ جسم سے چپکا ہوا لمبا گاؤن پہنا ہوا تھا، بالوں کو جیل سے سنوارا گیا تھا، اس کے سر پر سیاہ نقاب تھا، شفاف کپڑے کا جس پر ننھے ننھے نگینے جڑے تھے جو روشنی پڑتے ہی چمک اٹھتے تھے، کانوں میں سادہ مگر نفیس ہیرے کے بندے تھے۔ وہ بارش میں کھڑی سیاہ گلاب کی مانند لگ رہی تھی، اکیلی، مضبوط اور خاموش، یوں لگتا تھا جیسے اسے گلے لگانے کی ضرورت ہو، مگر ساتھ ایسا بھی محسوس ہوتا تھا کہ جو قریب آئے گا وہ اسے نوچ لے گی۔ وہ ایسی نایاب کلی لگ رہی تھی جسے صرف دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ جیسے ہی اس نے زہران کی نگاہوں کو محسوس کیا، اس نے جام شراب اٹھایا، اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ آپ مہرالہ ہیں نا؟ پاس سے خوشگوار آواز آئی۔ مہرالہ نے رخ موڑا، سامنے اس کی ہم عمر ایک نوجوان کھڑا تھا، سیاہ سوٹ میں۔ وہ کسی بادشاہ کے لاڈلے شہزادے جیسا لگ رہا تھا، ڈراؤنا نہیں مگر بے حد نازک اور خوبصورت۔ آپ کون؟ اسے مہرالہ کی نگاہوں کا سامنا کرتے ہوئے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس نے فوراً تعارف کروایا، میں کمالان مہرانوی ہوں، ہم بچپن میں ملے تھے۔ آپ کی بلی نے مجھے درخت پر چڑھا دیا تھا اور میں اتنا ڈر گیا تھا کہ نیچے ہی نہیں اترا تھا۔ اس کی باتوں نے مہرالہ مہرباش کی یادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے اپنی زندگی میں کئی عجیب عادتوں والے لوگ دیکھے تھے۔ زہران ممدانی کے ایک دوست کو صحت کا جنون تھا، جہاں سب لوگ برف کے ساتھ مشروب پیتے، وہ ٹھنڈے کپ میں ڈیٹاکس ڈرنکس پیتا۔ جب باقی لوگ خوبصورت عورتوں کے ساتھ محفل جما رہے ہوتے، وہ آنکھوں پر ماسک لگا کر فٹ بات کر رہا ہوتا اور بڑبڑاتا، اگر آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھو گے تو بڑھاپے میں بیماریوں سے نہیں بچ سکو گے۔ اس صحت کے دیوانے کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ عجیب شخص تھا تو وہ کمالان مہرانوی تھا۔ وہ نکیلے دانتوں والے بالدار جانوروں سے حد سے زیادہ ڈرتا تھا۔ وہ اکثر مہرالہ کے والد کائف مہرباش کی سالگرہ کی تقریبات میں مائیکل کے ساتھ آتا تھا، مگر ہر بار مہرالہ کی بلی سنو بال اسے درخت پر چڑھا دیتی۔ نیچے بچوں کا ایک گروہ کھڑا ہو کر اس پر ہنستا رہتا۔ صرف مہرالہ ہی ہوتی تھی جو سنو بال کو پکڑ کر ہٹاتی۔ وہ مسکرا کر اسے تسلی دیتی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے اسے پکڑ لیا ہے، میرا ہاتھ پکڑو، میں تمہیں نیچے اتار دیتی ہوں۔ وہ یاد آتے ہی مہرالہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اوہ، تم ہو؟ کیا اب بھی بلیوں سے ڈرتے ہو؟ کمالان مسکرا دیا۔ میں نے اپنا ڈر ختم کرنے کے لیے گھر میں چند بلیاں پال لی، اب مجھے ڈر نہیں لگتا۔ ویسے سنو بال اب کیسی ہے؟ مہرالہ کے چہرے پر سایہ سا آ گیا۔ سنو بال 13 سال کی بلی تھی جب مہرباش خاندان دیوالیہ ہوا۔ مہرالہ حاملہ تھی، پھر کائف مہرباش کا حادثہ ہو گیا۔ جب وہ سنو بال کو لینے گئی تو وہ کہیں نہیں ملی۔ وہ اب نہیں ہے، شاید آوارہ ہو گئی ہو یا پھر مر چکی ہو۔ وہ چاہتی تھی کہ شادی کے بعد سنو بال کو اپنے ساتھ لے جائے، مگر زہران ممدانی کو جانور پسند نہیں تھے، اس لیے اس نے بات ہی نہیں کی۔ کمالان نے اس کی اداسی محسوس کی۔ میں نے ایک سفید بلی کو 1 سال پہلے سڑک سے اٹھایا تھا، وہ کافی بوڑھی لگتی تھی، مجھے نہیں معلوم وہ تمہاری سنو بال ہے یا نہیں، مگر مہرالہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ کیا تمہارے پاس اس کی تصویر ہے؟ ہاں،
کمالان نے فوراً موبائل میں تصویر ڈھونڈی۔ تصویر میں ایک سفید بلی سرخ آلوچے کے درخت کے نیچے لیٹی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ مہرالہ سانس لینا بھول گئی۔ سنو بال کے کان کا ایک حصہ کبھی چوہے نے کاٹ لیا تھا۔ یہی اس کی سب سے نمایاں نشانی تھی۔ میں نے اسے سڑکوں پر گھومتے دیکھا۔ اس کے کان دیکھ کر مجھے بچپن کی وہ بلی یاد آ گئی، اس لیے میں اسے گھر لے آیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ واقعی تمہاری بلی نکلے گی۔ میرے پاس اس کی کئی ویڈیوز بھی ہیں، دیکھنا چاہو گی؟ مہرالہ گولڈ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں موبائل سکرین پر جمی رہیں۔ تم نے اس کا بہت خیال رکھا ہے۔ وہ بہت بوڑھی ہو چکی ہے، پھر بھی کتنی چاق و چوبند ہے۔ اس کا بال کتنا چمکدار ہے۔ کمالان مسکرایا۔ وہ بہت فرما بردار ہے، زیادہ تر اسی درخت کے نیچے رہتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ اب سمجھ آیا، وہ تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ مہرالہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ مہرالہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے ٹھنڈی اسکرین پر انگلیاں رکھیں، جیسے وہ سنو بال کی نرم موجودگی کو محسوس کر سکتی ہو۔ یہ میری غلطی ہے، میں اسے کھو بیٹھی۔ اس نے مہرباش خاندان کھویا، کائف مہرباش اپنا ہونے والا بچہ، اور سنو بال بھی۔ فکر نہ کرو مہرالہ، وہ اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ جب تم چاہو میں اسے تمہارے پاس لے آؤں گا۔ مہرالہ نے سر ہلا دیا۔ نہیں، تم ہی اس کا خیال رکھو، میں ابھی اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی۔ کوئی بات نہیں، کیا میں تمہارا رابطہ لے سکتا ہوں؟ میں تمہیں سنو بال کی ویڈیوز بھیج دیا کروں گا۔ مہرالہ انکار کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے سوچا وہ اس جہاز سے زندہ واپس جانے والی نہیں تھی۔ اس نے موبائل نکالا، نمبر ایکسچینج کیا اور اسی وقت واٹس ایپ پر ایڈ کر لیا۔ یہ سب کچھ توران کاسی کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ زہران ممدانی کو جلانے لگی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہ کبھی چین سے نہیں بیٹھتی۔ ابھی کتنا وقت گزرا ہے اور اس نے ایک اور مرد کو واٹس ایپ پر ایڈ کر لیا۔ خاموش رہو، زہران ممدانی نے سخت لہجے میں کہا۔ زہران، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہیں۔ مہرالہ تو صرف تمہارے پیسوں سے محبت کرتی ہے۔ صحیح قیمت مل جائے تو وہ کسی کے ساتھ بھی جا سکتی ہے۔ زہران نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ توران کاسی غصے سے بھر گئی۔ وہ ہاتھ میں وائن کا گلاس لیے ہال کے دوسرے کونے کی طرف بڑھی اور کالسٹا کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ کالسٹا صرف باتوں کی بہادر تھی۔ اس نے آج تک حقیقت میں کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ نمایاں تھی۔ کیا ہم واقعی یہ کرنے جا رہے ہیں؟ توران مسکرا دی۔ میں نے ہمیشہ تم پر بھروسہ کیا ہے کالسٹا۔ مجھے یقین ہے تم کسی بڑے کام کے لیے بنی ہو۔ اگر تم یہ کام میرے لیے کر دو تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ اوکلینڈ ہسپتال میں ڈیوس خاندان کے لیے بھی کچھ خاص ہوگا۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی توران۔ توران کے لبوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ آ گئی۔ یہی حقیقت تھی، لوگ اپنی لالچ کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ مہرالہ، نہ تمہارے پاس وسائل ہیں، نہ تمہارے پیچھے کوئی کھڑا ہے، تم میرا مقابلہ کیسے کرو گی؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ مہرالہ کچھ دیر اور کمالان مہرانوی کے ساتھ بیٹھی رہی اور بے حد شائستہ اور خیال رکھنے والا تھا۔ اس وقت کچھ خاص نہیں ہو رہا تھا۔ اس جہاز کا بوفے خاصا اچھا ہے۔ کیا ہم ساتھ کچھ کھا لیں؟ مجھے ابھی سنو بال کے بارے میں بہت کچھ بتانا ہے۔ مہرالہ نے وقت دیکھا۔ واقعی ابھی مرکزی تقریب میں وقت تھا۔ ٹھیک ہے۔ دونوں بوفے ڈائننگ ہال کی طرف چلے گئے۔ دوسری طرف زہران ممدانی کی نظریں مسلسل مہرالہ پر جمی تھیں۔ کسی اور مرد کے ساتھ اس کی بات چیت اسے سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ وہ پہلے ہی اسے آنے کی اجازت دے کر پچھتا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مہرالہ جہاں بھی جائے توجہ کا مرکز بن ہی جاتی ہے۔ اس نے ناگواری سے کہا، پتہ لگاؤ یہ آدمی کہاں سے آیا ہے۔ جی مسٹر ممدانی۔ ریستوران میں وائلن کی مدھم دھن بج رہی تھی۔ مختلف ملکوں کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ کمالان ڈیزرٹ ٹیبل سے موز کیک اٹھا کر لایا۔ مجھے یاد ہے تمہیں کیک بہت پسند تھا مہرالہ۔ تمہاری یادداشت اچھی ہے، مگر اب عمر کے ساتھ میٹھا پسند نہیں آتا۔ وہ ہنس پڑا۔
کیا مذاق ہے! تم اس سال صرف 21 سال کی ہو نا؟ تم تو اپنی زندگی کے بہترین دور میں ہو۔ نہرالہ نے اسکول میں چند جماعتیں جلدی مکمل کر لی تھی، اسی لیے وہ ہم عمر لوگوں سے پہلے یونیورسٹی سے فارغ ہو گئی تھی۔ ارلینڈا کے قوانین کے مطابق 18 سال میں شادی جائز تھی۔ وہ خود حیران ہو گئی۔ تو میں واقعی صرف 21 سال کی ہوں؟ بالکل، اس عمر میں تو اکثر لوگ ابھی یونیورسٹی میں ہی ہوتے ہیں۔ تم بالکل جوان ہو، بوڑھی نہیں۔ کمالان کے چہرے پر 17 سالہ لڑکے جیسی توانائی تھی۔ مہرالہ اس سے چند سال ہی بڑی تھی، مگر اندر سے خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کرتی تھی، جیسے اب کسی چیز میں دلچسپی باقی نہ رہی ہو۔ اس نے نیچے دیکھ کر وہ کیک دیکھے۔ یہی وہ چیزیں تھیں جو وہ 3 سال پہلے بہت شوق سے کھایا کرتی تھی۔ صرف 3 سال! مگر ان 3 سالوں میں اس نے بہت کچھ جھیل لیا تھا۔ دیکھو مہرالہ، برف کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ کمالان کی توجہ ایک لمحے میں کھانے سے کھڑکی کی باہر گزرتی برف پر چلی گئی۔ وہ خوشی سے اسے ڈیک کی طرف لے گیا۔ زرد روشنیوں کے نیچے خاموشی سے برف گر رہی تھی۔ مہرالہ نے ہاتھ آگے بڑھایا، ایک برف کا گالا اس کی ہتھیلی پر آ گرا۔ اسے پچھلے سال کا وہ دن یاد آ گیا۔ اس دن بھی برف پڑ رہی تھی۔ توران کاسی اس کے برابر ڈیک پر کھڑی تھی، چہرے پر غرور بھری مسکراہٹ لیے۔ اس نے کہا، کیوں نہ ہم شرط لگائیں، اگر ہم دونوں ایک ساتھ سمندر میں گریں تو زہران کس کو بچائے گا؟ اسے اس یاد نے مہرالہ کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ اس نے ریلنگ کو مضبوطی سے تھام لیا، آنکھوں میں نا امیدی بھر گئی۔ اس کے تاثرات نے کمالان کو خوفزدہ کر دیا۔ کیا ہوا مہرالہ؟ وہ اس دردناک خیال سے خود کو کھینچ لائی۔ اس نے اندھیرے سمندر کی وسعت کو دیکھا، جو رات میں کسی عفریت کی طرح سب کچھ نگل لینے کو تیار تھا۔ اس نے آنکھوں کا دکھ چھپا کر نرم لہجے میں کہا، کمالان، سنو بال زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے گی، وہ بہت بوڑھی ہو چکی ہے۔ وہ الجھ گیا۔ فکر نہ کرو مہرالہ، میں اس کا اچھی طرح خیال رکھوں گا۔ جب وہ مر جائے تو کیا تم اسے مہرباش مینر کے آلوچے کے درخت کے نیچے دفن کر دو گے؟ کمالان مہرانوی کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہا۔ اگرچہ مہرالہ بات سنوبال کی کر رہی تھی، مگر اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دراصل اپنی ہی تدفین کی بات کر رہی ہو۔ میں سمجھ گیا ہوں مہرالہ، صحن میں سب سے اونچا درخت ہونا چاہیے، وہی درخت جو سردیوں میں آلوچے کے پھولوں سے بھر جاتا ہے۔ ٹھنڈی سفید برف میں ان پھولوں کی خوشبو بہت خوبصورت لگتی ہے۔ میں وہیں اس کا انتظار کروں گی۔ کوئی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مرنے کے بعد وہ وہیں انتظار کرے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن جب بھی وقت ملے تم سنوبال سے مل بھی سکتی ہو۔ مہرالہ نے اپنے کانوں سے ہیرے کی بالیاں اتاری اور کمالان کی طرف بڑھا دیں۔ آج میں جلدی میں نکلی تھی، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، لیکن یہ بالیاں سنوبال کو دے دینا۔ وہ بچپن سے ہی چمکتی ہوئی چیزوں کو بہت پسند کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر تم بہت مصروف ہو تو میں اسے تمہارے پاس بھی لا سکتا ہوں، بس پتہ دے دینا۔ مجھے یقین ہے وہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ مہرالہ کے پاس وقت ختم ہو رہا تھا۔ اسی لمحے زہران ممدانی وہاں پہنچا اور اس نے دیکھ لیا کہ کمالان مہرالہ کو ڈیک کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ دونوں نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ برف کے گرتے ہوئے گالے ان کے گرد رقص کر رہے تھے۔ یہ منظر ایک عجیب سی خوبصورتی لیے ہوئے تھا۔ زہران کو اچانک چند سال پہلے کی بات یاد آ گئی، جب مہرالہ نے بوریت میں اس کے بال بکھیر دیے تھے۔ تم ہمیشہ اپنے بال پیچھے ہی کیوں جمائے رکھتے ہو؟ کبھی کبھی بال کھلے بھی رکھا کرو، تم زیادہ نوجوان لگو گے۔ تب زہران نے بے ساختہ پوچھا تھا، کیا میں بوڑھا ہو رہا ہوں؟ بلال انعام نے پاس کھڑے نوجوان کمالان کو دیکھا اور بولا، آپ بوڑھے نہیں ہیں سر، آپ باوقار اور سنجیدہ ہیں۔ ان کم عمر لڑکوں کی طرح نہیں، لیکن وہ سمجھتی ہے کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں۔ بلال بڑی مشکل سے مسکراہٹ روکے ہوئے تھا۔ حال ہی میں زہران ایک حسود گھریلو عورت جیسا رویہ اختیار کیے ہوئے تھا۔
آپ زیادہ سوچ رہے ہیں سر، آپ صرف 27 سال کے ہیں، یہ آپ کی زندگی کے بہترین سال ہیں، کم عمر اور نادان لڑکوں کے مقابلے میں آپ بالکل مہرالہ کی پسند کے آدمی ہیں۔ زیادہ تر لڑکیاں ایسے ہی مردوں کی طرف کھنچتی ہیں۔ بلال کی بات ختم ہوتے ہی دو نوجوان لڑکیاں ان کے پاس سے گزری، ان میں سے ایک بولی، آخر کار میں نے ابو کو منا لیا کہ وہ مجھے ایکسو کے کنسرٹ کے 2 ٹکٹ لے دیں، چند دن بعد چلیں گے نا، مجھے ریان کی وہ معصوم سی نظریں بہت پسند ہیں۔ زہران نے تیوری چڑھائی، اب برانڈیز بھی کنسرٹ کرنے لگ گئی ہیں؟ بلال نے کھانستے ہوئے وضاحت کی، نہیں سر، زو کوریا کا ایک آئیڈیل گروپ ہے جو ڈیبو کے فوراً بعد بہت مشہور ہو گیا ہے۔ زہران اب بھی ناگواری سے بولا، تب کتے بھی سٹار بننے لگ گئے ہیں؟ زہران ہر کام میں ماہر تھا، جہاز اڑا سکتا تھا، آپ دوست چلا سکتا تھا، کاروباری دنیا میں طوفان کھڑا کر سکتا تھا، مگر آئیڈیل انڈسٹری اس کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ سر، وہ اصل کتے کی بات نہیں کر رہی تھی، پپی آئیز سے ان کی مراد وہ نوجوان لڑکے ہوتے ہیں جو ابھی ابھی ڈیبیو کرتے ہیں۔ نوجوان لڑکے؟ بلال نے آہ بھری، یہ ٹیلنٹ شوز سے نکلے ہوئے کم عمر لڑکے ہوتے ہیں، خوبصورت تازہ چہرے جنہیں ہر عمر کی خواتین پسند کرتی ہیں۔ ان کے فینز انہیں بیبی، پپی یا ہسکی کہہ کر پکارتے ہیں۔ زہران نے بلال کو غصے سے گھورا۔ بلال گھبرا گیا، اسے لگا شاید اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہے۔ پھر تم نے یہ کیوں کہا کہ میں مہرالہ کی پسند ہوں؟ واضح ہے وہ تو ایک کم عمر لڑکے کے ساتھ ہنسی خوشی باتیں کر رہی ہے۔ بلال کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مہرالہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ زہران کیا سوچ رہا ہے، بس اسے کھڑکی کے پار سے اپنی طرف اٹھتی ہوئی ایک جلتی ہوئی نظر کا احساس ہو رہا تھا۔ اچانک ایک بڑی لہر نے جہاز کو جھنجھوڑ دیا۔ اچانک جھٹکے سے مہرالہ کا توازن بگڑ گیا۔